السلام علیکم، جی بی ٹرو نیوز کے ساتھ میں ہوں آصف ماجانی۔ اس وقت میں اسکردو میں جو پناہ گاہ ہے یہاں موجود ہوں۔ 2021 کو جب تحریک انصاف کی حکومت آئی تو عمران خان صاحب نے ملک کے تمام شہروں میں پناہ گاہ کا قیام عمل میں لایا گیا، اور جو غریب طبقہ ہے، جو مسافر ہے، ان کے لیے یہاں فری رہائش اور کھانے کا اہتمام کیا گیا تھا۔ اب عمران خان کی حکومت گرا دی گئی اور اب پی ڈی ایم کی حکومت آئی ہے، اور میاں شہباز شریف اس وقت وزیر اعظم کی کرسی پر براجمان ہے۔ آج اسکردو میں پناہ گاہ کو عرصے 1 مہینے سے بند کر دیا گیا ہے۔ آج عوام کی طرف سے شدید احتجاج کیا گیا، روڈ پر نکلے، اور جو غریب ہے، مسافر ہے، وہ لوگ اب پریشان ہیں کیونکہ پناہ گاہ کا جو فنڈنگ تھا وہ بند کر دیا گیا ہے۔ اسی حوالے سے ہم اس وقت پناہ گاہ میں موجود ہوں، اور ہم یہاں کے مسافر سے اور یہاں پر جو لوگ آتے تھے کھانے کے قیام و طعام کے لیے، تو آئے ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ کتنے دن سے یہ پناہ گاہ بند ہے اور ان کو کن کن مشکلات کا سامنا ہے۔ جی ناظرین، یہاں پناہ گاہ کے انتظامیہ ہمارے ساتھ موجود ہے، ہم ان سے پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو پناہ گاہ ہے یہ کتنے عرصے سے بند ہے اور اس کی فنڈنگ کب سے روک دیا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریسنٹلی ہم نے یہ انیشیٹو لیا تھا، مارچ 2019 سے ہمارا یہ پروگرام سٹارٹ ہے۔ لاکھوں لوگوں نے یہاں پہ کھانے سے استفادہ حاصل کیا، لوگوں نے یہاں پہ اسٹے بھی کیا۔ بہت ہی خوبصورت اور زبردست پروگرام تھا عمران خان کا یہ پروجیکٹ، پاورٹی ایلیویشن کے انڈر یہ پروجیکٹ، اور ماشاءاللہ سے یہاں پہ ڈیلی بیس پہ 250 سے زیادہ نفری کھانا کھاتے تھے، اور کل ہم نے یہ پروجیکٹ بند کیا ہے۔ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں فنڈ کی کچھ ایشوز آ رہے ہیں، امید ہے انشاءاللہ 1 سے 2 مہینے کے اندر اندر یہ پروگرام دوبارہ سے سٹارٹ ہو، ہم امید کر سکتے ہیں۔ اور یہ جو گورنمنٹ ہے اس سے ہم یہی توقع رکھ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ جو ہی نیا مالیاتی بجٹ آئے گا اس میں اس کے لیے اسپیشل بجٹس وغیرہ وہ رکھیں گے تو انشاءاللہ سے ہم اس کو دوبارہ سے فلی فنکشنل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج یہاں کے جو سائلین ہیں وہ سڑکوں پہ نکلے، احتجاج کیا، تو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی جانب سے کوئی یہاں پر آیا آپ کے مطالبات سننے کے لیے؟ ایز سچ یہاں پہ کوئی نہیں آیا ابھی تک، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے کوئی بھی بندہ یہاں پہ نہیں آیا ہے، سوائے 2 سے 3 پولیس والے یہاں پہ پھر رہے تھے، اور یہ اسپیشل برانچ والے بھی اس بات سے بخوبی آگاہ ہیں کہ یہاں پہ ڈیلی بیس پہ ہم جتنے لوگوں کو کھانا پرووائڈ کرتے تھے تو ایک حساب سے اگر دیکھا جائے تو ان کا چولہا بند ہو گیا ہے۔ وہ اتنی مہنگائی ہے یہاں پہ، آپ کو پتہ ہے کہ آئل کی پرائس کہاں سے کہاں پہنچی ہے، اور 3-4 دنوں سے تو کیش بھی بند ہے تو لوگوں کو کھانے تک میسر نہیں ہے۔ تو اس پروگرام میں وہ لوگ بھی آتے تھے جو انتہائی غریب طبقے سے تعلق رکھنے والے افراد یہاں پہ آتے تھے، اور ان کے لیے جب کھانا نہیں ملتا تھا تو ان کا حق بنتا ہے کہ وہ اس پروگرام کے حق میں اپنی آواز بلند کریں۔ تو وہ انہوں نے احتجاج کیا، جو کہ ان کا ایک رائٹ تھا، فنڈامنٹل رائٹ کو انہوں نے یوز کیا ہے۔ تو آپ کے سوال کے آنسر میں یہی کہ کوئی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے کوئی نہیں آیا یہاں پر۔ جی، ایک اور مسافر موجود ہے، ہم پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم، آپ کہاں سے ہیں؟ وعلیکم السلام، میں کراچی سے آیا ہوں جی۔ کتنے دن ہو گئے آپ کو اسکردو میں، اور یہاں پناہ گاہ میں جو فنڈنگ روک دیا گیا ہے تو کیا آپ کو فیسلٹیٹ مل رہا ہے یہاں پر؟ یہ 7-8 مہینے ہو گئے ہیں کہ ان کو فنڈنگ روکا گیا ہوا ہے نا۔ اب یہ دیگر جگہوں سے آپ دیکھ سکتے ہیں، اگر آپ اپنا کیمرہ گھمائیں، یہ بھائی باولپور سے آئے ہوئے ہیں، وہ پشاور سے آئے ہوئے ہیں، وہ پنڈی سے آئے ہوئے ہیں، دیگر جگہوں سے آئے ہوئے ہیں، جیسے کہ میں کراچی سے آیا ہوں۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، حکومت کو چاہیے کہ ان غریبوں کو جو سہولت ملی ہوئی ہے نا، وہ سہولت زندگی بھر میسر ہے تو اچھا ہے۔ یہ بیچارے روزانہ صبح کام پہ جاتے ہیں، شام کو یہاں آگے ٹھہرتے ہیں، کچھ تھوڑا بہت کھانے کو ملتا ہے جو ان کی بچت ہوتی ہے۔ کیونکہ اسکردو میں سردی ہے اور لوگ مختلف جگہوں سے آتے ہیں، روڈ بھی بلاک ہے، لوگ واپس نہیں جا سکتے، کسی کے پاس بجٹ نہیں ہوتے، کوئی مسافر ہوتے ہیں، تو یہاں پر پناہ گاہ عمران خان کا ایک اقدام تھا۔ اب نئی حکومت آئی ہے تو انہوں نے فنڈنگ روک دیا گیا، تو کیا یہ اچھا فیصلہ ہے یا اس کے خلاف آپ آواز اٹھائیں گے؟ بالکل غلط فیصلہ ہے ان کا، صحیح ہے نا۔ ہر عوام کو جو ہے نا انہوں نے پریشان کر دیا ہے۔ یہ شہباز شریف کی حکومت ہو یا کوئی بھی حکومت ہو،
عوام کو ریلیف ملنا چاہیے. جب تک عوام کو ریلیف نہیں ملے گی تو عوام کہاں سے کمائے گی, کہاں سے کھائے گی. اب آپ خود دیکھیں تیل کی قیمت کیا ہے, آٹے کی قیمت کیا ہے, یہاں تک کہ لوگوں کو پیٹرول مہیا نہیں ہو رہا. روزانہ پیٹرول پمپ بند ہوتا ہے, ایک دن کھلتا ہے, 2 دن بند ہو جاتا ہے. تو عوام کہاں کام کرے گی, کہاں سے کھائے گی, کہاں سے پیے گی. آپ خود بتائیے, اچھی بات نہیں ہے. ان کو چاہیے کوئی بھی حکومت ہے عوام کو ریلیف تو دیں. عوام کو ریلیف نہیں ملے گی تو عوام کیسے کیا کرے گی. پھر اب یہاں پر ایک بستر بھی ملا ہوا ہے, ہر چیز ملی ہوئی ہے. عمران خان کا ایک اقدام ایسا ہے کہ انہوں نے سہولت دی ہوئی ہے ہر مزدور کو. ہر مزدور طبقہ یہاں آتا ہے, شام کو کھانا بھی کھاتا ہے, صبح ناشتہ بھی کرتا ہے اور کام پہ بھی چلے جاتا ہے خوشی خوشی. ابھی 7-8 مہینے ہو گئے, اب عوام کے لیے کچھ ہے ہی نہیں تو آپ یہ کیا کریں گے. اپنی طرف سے تو کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا. بہرحال یہ حکومت کو چاہیے کہ پناہ گاہ جتنی جگہوں پہ ہے نا سب جگہ پہ آن رکھیں اور ان مزدوروں کو جو ہے نا آرام سے جو ہے نا ان کی ہر ایک جو ہے خواہشات پوری کریں. جب پناہ گاہ کا چولہا مکمل طور پر بند ہے گورنمنٹ کی جانب سے, تو یہاں کے انتظامیہ آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ جی ہاں, یہ سپورٹ کرتے ہیں. یہ جتنے بھی ہیں ہمیں سپورٹ کرتے ہیں, ہمیں یہاں رہنے کی جگہ دیتے ہیں اور ان سے جو کچھ ہوتا ہے یہ تھوڑا بہت ہم لوگوں کو کھانے پینے کے لیے بھی دیتے ہیں. یہ لوگ بہت اچھے لوگ ہیں. یہاں پر یہ جتنی بھی انتظامیہ ہے یہ بہت اچھی ہے, بہتر ہے. یہ عوام کے جو ہے نا ساتھ دیتی ہے اسی وجہ سے. جی, تو ہمارے ساتھ ایک مسافر بھی اس پناہ گاہ میں موجود ہے, ہم ان سے پوچھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کتنے دنوں سے آپ نے یہاں پر اسٹے کیا ہوا ہے؟ آج میرا تیسرا دن ہے. تیسرے دن سے یہ پناہ گاہ بند ہے. آپ کو کیا یہاں پر فیسلیٹ مل رہا ہے؟ ہاں, فل فیسیلیٹیشن تھی. یہاں پہ کھانا تھا, غریب عوام یہاں پہ آئی ہوئی تھی, ڈیلی یہاں پہ کھانا ہوتا تھا. پر کل کے دن یہ بند ہوا اور بتایا گیا ہے کہ یہاں پہ جو فنڈز وغیرہ ان کو پرووائڈ نہیں کیا گیا, تو اس وجہ سے یہ سارا معاملہ ہوا ہے. تو اب یہ فنڈنگ روک دیا گیا ہے, آپ لوگوں کو یہاں قیام و طعام مل رہے ہیں, تو یہ یہاں کے اسٹاف کی جانب سے ہے یا گورنمنٹ فنڈنگ کی طرف سے؟ یہ ابھی فی الحال تو گورنمنٹ فنڈنگ تو بالکل بند ہے, کیونکہ بتایا جا رہا ہے کہ 7-8 مہینے سے ان کو کوئی کھانے کا کوئی بھی فنڈ ان پہ اچھا خاصا ان پہ جو ہے نا قرض چڑھ گیا, لون ہو گیا, تو جس کی وجہ سے انہیں مجبوراً یہ بند کرنا پڑا. اس کے علاوہ حکومت کا کہ ایک یہ بہت اچھا ایکٹ تھا عمران خان کا, جنہوں نے غریب عوام کے لیے اتنا بہت اچھا کیا تھا. یہاں سے قریب کوئی 150-200 کلومیٹر سے لوگ یہاں رات اسٹے کرتے تھے, تو بہت بڑی پریشانی ہوتی ہے, بہت ٹھنڈا علاقہ ہے. تو یہ بہت اچھا ایکٹ تھا, پر یہ جو آنے والی حکومت ہے وہ اس پہ پردہ ڈالنا چاہ رہی ہے. پتہ نہیں اللہ جانے کیا کرنا چاہ رہی ہے. جی, تو ناظرین یقیناً یہ عمران خان کا ایک بہت بہتر اقتدام تھا, اور یہ آپ میرے سامنے حال دیکھ سکتے ہیں. یہاں پر 200 سے 250 افراد یہاں پر ایک وقت کا کھانا کھاتے تھے, اور اب اس کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے. اور یہ جو نئی حکومت آئی ہے ان کی جانب سے اس کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا. آج آپ ہمارے ساتھ جو پنجاب سے آئے مسافر ہمارے ساتھ موجود تھے, اور اس کے علاوہ بھی ملک کے مختلف سے شہروں سے آئے ہوئے مسافر یہاں پر اسٹے کرتے تھے, یہاں پر کھانا کھاتے تھے, اور ایک بہترین اقدام تھا مسافروں کی جانب سے. اور یہاں پر آنے والے سائلین کا یہی کہنا ہے کہ ہمیں عمران خان صاحب نے ایک اچھا اور بہترین انتظامات کیے تھے پناہ گاہ کا, اور اب جو نئی حکومت آئی ہے انہوں نے اس کو بند کر دیا گیا ہے. اور ان کا یہی کہنا ہے کہ آج انہوں نے ایک احتجاج کیا, اور ان کا یہی کہنا ہے کہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی جانب سے اور یہاں پر سکردو انتظامیہ کی جانب سے کوئی بھی ان کی آواز سننے کے لیے ان کی کوئی سنوائی نہیں ہوئی. اور مزید ان کا کہنا ہے کہ آج سے اور کل کا دن دے رہے ہیں کہ اگر ان کا مطالبہ حل نہیں ہوا تو ان سب کو لے کر ایک بار پھر جگلوڈ سکردو روڈ گمبا کے مقام پر بلا کریں گے اور پرامن احتجاج کریں گے. اسی کے ساتھ عاصم ماجانی کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. مزید اپڈیٹس کے لیے GB True News HT YouTube چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری ساری ویڈیوز آپ لوگوں کو پر وقت مل سکیں.